حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے۔ کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کہیں ملاقات ہو جائے، لیکن آج کل لوگوں نے ان سے بالکل ہی تعلق توڑ رکھا ہے۔ بہت مشکلوں سے یہ ہمارے ہاتھ آئے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم ان سے اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم زکوٰۃ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا جی، ذرا اپنے بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے جی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالداروں پر واجب ایک فریضہ ہوں۔ جب کسی شخص کے پاس ایک خاص مقدار میں مال آ جائے جسے نصاب کہتے ہیں، اور اس مال کو آئے ہوئے 1 سال گزر جائے، تو میں اس پر واجب ہو جاتا ہوں۔ آپ کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ کسی غریب شخص کو مالک بنا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مالداروں پر فرض ہوتے ہیں، ذرا اس کی وجہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ میری فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث مبارکہ میں میری ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ جن لوگوں پر میں فرض ہوں اور وہ مجھے ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اب کچھ احادیث مبارکہ جن میں مجھے ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کر کے اس کے دونوں پہلو، پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کر کے دوبارہ داغا جائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا: انا مالک انا کنزک، ہاں میں تیرا وہی مال ہوں، ہاں میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں۔ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ بولی: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا تم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ بولی: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کی ادائیگی نہ کرے تو اس کے بارے میں ابھی آپ نے سخت انجام کا قرآن و حدیث سے ذکر فرمایا۔ ذرا یہ بتائیں، اگر کوئی شخص آپ کی ادائیگی باقاعدگی سے کرے تو کیا اسے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی ہاں، میری ادائیگی کے بہت سے دنیاوی فوائد ہیں۔ چونکہ وقت ذرا کم ہے، اس لیے میں چند فوائد پر اکتفا کروں گا۔ جی بالکل بتائیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے: اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ
خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں لوگ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہاں دولت کی تقسیم میں کسی قسم کی ناانصافی باقی نہیں رہتی، غریبوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، جس سے ملک کی معاشی صورتحال مجموعی طور پر ترقی کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو وہ اسلام کے ابتدائی دور خلافت کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لے۔ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں کسی نے آپ کی ادائیگی نہ کی ہو اور اس کا انتہائی دردناک انجام ہوا ہو؟ جی ہاں بالکل، واقعات تو ان آنکھوں نے بہت دیکھے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سمیہ کے پڑوس میں ایک خاتون رہا کرتی تھی جس کا نام ساجدہ تھا۔ ساجدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، لیکن اس میں ایک بری عادت کنجوسی کی تھی۔ اس کے پاس کچھ سونے کے زیورات تھے، مگر وہ اپنی اسی بری عادت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ زکوٰۃ نکالنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا۔ سمیہ اس کو سمجھاتی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، مگر وہ ہمیشہ سمیہ کی بات کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن ساجدہ کے بیٹے کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنا تمام زیور بیچنا پڑا۔ اس دن اسے سمیہ کی سب باتیں یاد آ گئیں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس دن اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اس کو مال عطا کیا تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اچھا جی، بالکل شروع میں آپ نے نصاب کا ذکر کیا تھا، ذرا یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کا مال ہوتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جی 4 قسم کا مال نصاب میں شامل ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت، یعنی جو مال منافع کی غرض سے بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ اس نصاب میں سونا اور چاندی کی مقدار الگ الگ ہے۔ سونے کی مقدار 7.5 تولہ اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہے، جبکہ نقد اور مال تجارت میں اصول یہ ہے کہ ان کی مقدار چاندی کے نصاب کے برابر ہو، یعنی ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور 10 تولہ چاندی ہو اور 5,000 نقد ہو اور 20,000 کا مال تجارت ہو تو کیا آپ اس پر فرض ہوں گے؟ جی ہاں، اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو میں اس پر فرض ہوں گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے ہر ایک کی الگ الگ مقدار بتائی تھی اور یہاں تو کوئی بھی مال اس مقدار کے برابر نہیں ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ وہ تفصیل اس صورت میں تھی جب مال کی صرف ایک قسم کسی شخص کے پاس ہو۔ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ قسم کا مال ہو تو اس سارے کے سارے مال کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہونے سے میں فرض ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک اور سوال کروں؟ ارے جناب بالکل پوچھیں، ہم تو یہاں آئے اسی لیے ہیں۔ ارے نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ اتنی سی بات بھی نہیں پتہ، ویسے تو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں۔ جناب یہ صرف آپ کا ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ خیر آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ ارے جناب یہ کوئی اتنا عام سوال بھی نہیں جس پر آپ اتنا شرمندہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال مال تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جسے منافع کی غرض سے بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، مثلا کوئی دکان، زمین، گھر وغیرہ جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہو۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں مال کے 40ویں حصے میں واجب ہو جاتا ہوں، تو جو شخص بھی میرا حساب نکالنا چاہتا ہو تو جتنا بھی مال ہو اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو اس کا جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔
اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ اقسام کا مال ہو جیسے سونا، مال تجارت اور نقد، تو اس کا حساب کیسے نکالیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کے مال کی قیمت فروخت یعنی کرنٹ ویلیو لگا لی جائے، پھر مجموعی قیمت کو جمع کر کے 40 پر تقسیم کیا جائے۔ اچھا ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم اپنے مہمان زکوٰۃ صاحب سے ان کے مستحقین کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ علم خدا کی روشنی ہے، ہم اس روشنی کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ روشنی ہے آپ کا حق۔ ایجوکیشن is the light of God. We are working to spread this light. Let's come and join us because light is your right.